اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ سورہ بقرہ کا خلاصہ بیان ہو رہا تھا، اور پہلے پارے کا نصف اس کی مختصر تشریح بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 82 تک تفسیر ہو چکی ہے، اور یہ آیت نمبر 83 ہے۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد 3 مواثیق کا ذکر ہے۔ میثاق، مواثیق، عہود، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو وعدہ لیا، جو عہد لیا بنی اسرائیل سے، ان کا ذکر ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، یہ پہلا میثاق ہے اور پہلا عہد ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بنو اسرائیل سے فرمایا کہ تم لوگوں نے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، لا تعبدون الا اللہ۔ یہ خبر ہے، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو گے۔ اس کو کہتے ہیں توحید دین کی اصطلاح میں، اور غیر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، شرک سے اجتناب کرو گے۔ خبر ہے لیکن امر کے معنی میں ہے، یعنی لا تعبدوا الا اللہ، اعبدوا اللہ وحدہ، لا تعبدوا غیر اللہ، لا تشرکوا باللہ، یہ اس کا معنی ہے۔ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، تم عقیدہ توحید کو اپناؤ گے، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے تم سے، اور یہ طے ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک طرف سے کوئی مطالبہ ہوتا ہے، کوئی حکم ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، تو وہ میثاق بن جاتا ہے اور وہ عہد بن جاتا ہے۔ اور چونکہ ان لوگوں نے اس کا اعتراف کیا، جیسے کہ آگے آ رہا ہے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے خود گواہ ہو۔ تو جہاں دوسری طرف سے اور دوسرے فریق کی طرف سے بھی اقرار ہو، اعتراف ہو، آمادگی ہو، موافقت ہو، اور پھر وہ اس کے گواہ بھی ہوں، تو اس کے بعد وہ عہد بن جاتا ہے۔ تو اس میثاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ فرمایا کہ تم لوگ توحید کے عقیدے کو اپناؤ گے اور شرک سے بچو گے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، چونکہ اللہ کا دین سب کے لیے ایک ہے، اور یہ وہ اصول ہیں۔ توحید سب کے لیے ہے، اللہ کو ماننا اور اللہ کو ایک ماننا، اور اللہ کی عبادت، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا حصہ ہے، بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ تسلیم ہو گیا ہے طوعاً و کرہاً، تو اس کو وہاں قضاء کہا گیا ہے، فیصلہ، اور یہاں اس کو میثاق کہا گیا ہے، اخذ میثاق۔ اور تم سے یہ عہد لیا گیا ہے۔ اب جب لیا گیا ہے تو تم سے پوچھا بھی جائے گا کہ عہد شکنی اب تمہیں نہیں کرنی ہے، اور عہد شکنی ایک جرم ہے، جبکہ ایفائے عہد ایک اخلاقی بلندی ہے
اور ایک اخلاقی کمال اور فضیلت ہے، اور دین میں بھی اس کا بڑا اعتبار ہے۔ تو والدین کے ساتھ احسان وہاں بھی اللہ نے ذکر فرمایا، اس لیے کہ رب میں اور اب میں تھوڑی سی مناسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی موجد ہے، ہستی دینے والے، وجود دینے والے، اور والد اور والدہ، والدین وہ ظاہری سبب ہے انسان کے وجود کا۔ جنہوں نے تمہیں ہستی دی ہے حقیقت میں وہ اللہ ہے، اور ظاہر میں سبب کے درجے میں وہ والدین ہے۔ ان دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ جہاں ٹکراؤ آ جائے وہاں اللہ کے حکم کو ترجیح دینی ہے، اللہ کے حکم پر والدین کے حکم کو اور فرما برداری کو ترجیح نہیں دینی ہے۔ لیکن اگر اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک چلتا ہے، ممکن ہے، تو اس کو ضرور چلانا چاہیے، اس کو اہمیت دینی ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ جو جتنا اللہ کے قریب ہے، یعنی رسول کی بھی بات ماننی ہے، اطاعت کرنی ہے، اور حسن سلوک اللہ والوں کے ساتھ کرنا ہے، اور یہاں والدین کے جو قرابت دار ہے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ ددیال ننیال دونوں، والد کی طرف سے چچا ہیں، پھوپھی ہے، والدہ کی طرف سے جو ہے ماموں ہے، خالہ ہے، نانا نانی ہے، ادھر دادا دادی ہے، ان کے اولادیں ہیں، یہ جتنے قرابت والے ہیں۔ اور پھر لوگوں کے مختلف اصناف ہیں، تو یتیم بھی ایک صنف ہے، یعنی ایک طبقہ ہے۔ یتیم جن کے والد نہیں ہیں، تو تمہارے رشتہ دار تمہارے حسن سلوک کے محتاج ہے، وہ بھی محتاج ہے مسکین کے ساتھ، اور تم اچھی باتیں کرو۔ یہ تو تم نے دنیا میں کرنا ہے، حسن اخلاق بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور اس کے بعد تم نے عبادت بھی کرنی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ یہ دو بنیادی ستون ہے دین کے، جن کا سورت کے شروع میں بھی ذکر تھا کہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ دونوں کام کرتے ہیں، اور قرآن میں جا بجا اللہ نے اس کا حکم دیا، یقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ان کو بھی یہ حکم ملا۔ اس معاہدے کو تم نے توڑ دیا، اس سے اعراض کر لیا، تولیتم، ہاں تھوڑے سے لوگ اس پر رہ گئے، قلیل من عبادی الشکور، اللہ فرماتے میرے بندوں میں شکر گزار اور فرما بردار بہت کم ہوتے ہیں، اکثر لوگ نافرماں ہوتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر مومن بھی مشرک ہوتے ہیں۔ اکثر الناس لا یعقلون، اکثر الناس لا یؤمنون، ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اکثریت میں خرابی ہوتی ہے، گمراہی ہوتی ہے، اقلیت ٹھیک ہوتی ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی رہا۔ اور تمہارا شیوہ ہے اعراض کرنا، تم ہو ہی اعراض کرنے والے لوگ، تمہاری طینت میں، مٹی میں، خمیر میں اعراض ہے حق سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں ان کی طینت کا ذکر کیا۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی جو مشہور تفسیر ہے، اس میں وہ اس پہلو کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں، اخلاقی اور طریقت کے اور تزکیہ کے پہلو کو۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو جو اپنے نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، اس میں ان کی بدطینتی کو بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ تمہاری طینت اور خمیر میں جو ہے خرابی ہے، اور تم طبعی طور پر ٹھیک لوگ نہیں ہو، اور تم شرپسند ہو۔ دوسرے میثاق کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، صف کے دم نہیں کرو گے، سفاک نہیں بنو گے، اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تم آپس میں، یعنی بنی اسرائیل جو اس وقت اہل ایمان تھے، دین والے تھے، اہل مذہب کو، اہل دین کو اللہ فرما رہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تم یہ بدسلوکی نہ کرو۔ کافر کو مارنا اور اس کا خون بہانا جو جہاد ہے، یہ تو پہلے سے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کے چلیں، عمالقہ سے لڑیں، اور اسی طرح فرعون اور قبطیوں کے خلاف جد و جہد کرے اپنی آزادی کے لیے، اللہ کی زمین ان سے چھڑانے کے لیے، ان کے ظلم اور فرعونیت کے خاتمے کے لیے، تو وہ جہاد ہی تھا۔
اور لوگوں نے اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انہا هنا قاعدون، کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں، آپ دونوں جاؤ، آپ اور آپ کا رب جائے اور قتال کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ قتال ان پر فرض تھا، کتب علیکم القتال۔ تو وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک دوسرے کا آپس میں خانہ جنگی نہ ہو اور ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں، ایک دوسرے کو قتل نہ کرے، قتل و غارت گری سے اجتناب کرے۔ بہت بڑا جرم ہے قتل، کبائر میں سے ہے قتل ناحق، ظاہر مسلمان کا اور اہل دین کا، اللہ کے فرمانبردار بندوں کا قتل وہ ناحق ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالو، اخراج من البیت، من الدار، من البلد، جس کو اجلا بھی کہا جاتا ہے، جلا وطنی، تغریب بھی کہا جاتا ہے، غریب بنا دینا یعنی اجنبی بنا دینا، وطن سے بے وطن کر دینا۔ ہمارے ہاں اس کو ملک بدر بھی کہا جاتا ہے، صوبہ بدر، ضلع بدر، یعنی اس سے اس کو نکال دینا اور وہاں پر اس پر پابندی لگانا کہ وہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ تو تم لوگوں نے، تمہارے ساتھ یہ بھی معاہدہ ہوا کہ تم ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، من دیارکم، پھر تم نے اقرار کیا اور تم نے گواہی دی، لیکن اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ ثم انتم ہؤلاء، تم یہ ہو قتل بھی کر رہے ہو ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکال رہے ہو، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے جد و جہد بھی کر رہے ہو، ایک دوسرے کے خلاف لڑ بھی رہے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان۔ ایک عجیب بات یہ ہے، بنی اسرائیل کی عجیب و غریب شرارتیں تھیں جو بعد کی امتوں میں اور سابقہ امتوں میں بھی رہی ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن بہرحال زیادہ تر بنو اسرائیل میں رہی ہیں۔ تو ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے یہ معاہدہ کیا اور دوسری طرف پھر کیا کرتے رہے، تھوڑا سا عمل بھی کرتے رہے تاکہ وہ دکھائیں کہ ہم تو بڑے دیندار ہیں، جیسے اکثر فاسق اور دغاباز، دھوکے باز لوگ جو ہیں دین کو استعمال کرتے ہیں، ایک دو چیزیں، ایک دو نعرے لگا کے، ایک دو مظاہر اور ایک دو علامتیں اپنا کر کہ جی ہم تو بڑے دیندار ہیں، دیکھیں ہم یہ بھی کر رہے ہیں، ہم وہ بھی کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، کچھ لوگوں کو کھلاتے پلاتے تھے، زمزم تقسیم کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی اپنی دینداری جتانے کے لیے، دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو دیندار باور کرانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دو قبیلے ہیں یہودیوں کے، اور اوس اور خزرج بھی دو قبیلے ہیں۔ تو کچھ لوگ ان میں سے وہ حلیف ہے اوس کے، بنو قریظہ والے، اور بنو نذیر والے خزرج کے حلیف ہیں۔ جب وہ آپس میں لڑتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں قبائلی، تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ جب اپنے مقابل فریق کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے پارٹنر اور حلیف بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی لڑائی ہو رہی ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے دوسرا قبیلہ ہے یہود کا۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے وہ عرب کے دو قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں، اسی طرح یہودیوں کے دو قبیلے بھی گویا کہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہاں تو وہ دھڑلے سے ایک دوسرے کو قتل بھی کر رہے ہیں اپنے پارٹنروں کے ساتھ مل کے، اور اس کے علاوہ بھی اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکال بھی رہے ہیں۔ لیکن جب ان میں سے ایک فریق کے لوگوں کو پھر گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ لوگ پھر یہودی بن کر اور ان کے ہم نوا بن کر کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لوگ ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اب ہم ان کو چھڑائیں گے۔ بھائی قتل کرنے سے دریغ نہیں کر رہے تھے اور گھروں سے نکالنے سے دریغ نہیں کر رہے تھے، اور ابھی جب وہ گرفتار ہو گئے ہو تو کریڈٹ لینے کے لیے اور یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرنے اور شریف اور بااخلاق ظاہر کرنے کے لیے اور باکردار ظاہر کرنے کے لیے اور فرما بردار ظاہر کرنے کے لیے کیا کرتے ہو کہ کچھ فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے ہو قید سے۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ تو تمہارے دوہرے معیار کی ایک دلیل ہے، اور تم اپنے دوہرے معیار کا اور دوغلے پن کا اور منافقت کا مظاہرہ کر رہے ہو کہ ایک طرف ان کو تم قید کروا رہے ہو اور جلاوطنی پر مجبور کر رہے ہو، اور پھر جب وہ گرفتار ہوتے ہیں، قیدی ہوتے تو خود ان کو چھڑاتے بھی ہو۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ تینوں باتیں حرام تھی،
ان کو گرفتار بھی نہ کرو، گھروں سے بھی نہ نکالو، قتل بھی نہ کرو۔ اب تم تیسری بات پہ عمل کر رہے ہو کہ گرفتاری سے ان کو بچا رہے ہو، نکال رہے ہو، بازیاب کرا رہے ہو ان کو، اور پہلی دو جو ہے قباحتیں تمہیں، پہلی دونوں چیزیں تم نہیں مان رہے ہو، وہاں خلاف ورزی کر رہے ہو۔ تو تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے ایک حصے پر عمل، دوسرے پر عمل نہیں۔ بھئی کتاب پر عمل کرنا ہے، وہ تو تم نہیں کر رہے ہو۔ کتاب کو چھوڑ دیں، کفر کر دیں، وہ بھی نہیں کر رہے ہو، اس لیے کہ تم دنیاوی مفاد بھی حاصل کرنا چاہتے ہو اور آخرت بھی جو ہے کمانا چاہتے ہو۔ تو اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ اور یہ پیغام ہمیں بھی دیا گیا ہے کہ بعض کتاب پر عمل اور بعض کو چھوڑنا یہ ایک مجرمانہ روش ہے۔ اب جب تم یہ سب کچھ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا دی ہے، ان جرائم کی سزا دی ہے۔ کیا سزا دی ہے؟ جو ایسا کرے گا اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ ما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، وہ رسوا ہوگا، تمہیں اللہ نے رسوا کر دیا، اس پر لعنت ہوگی، تم پر لعنت برسی ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی ہلاک فرمائیں گے، تمہارے لیے بھی ہلاکت ہے، اور آخرت میں عذاب ہے۔ یوم القیامہ یردون الی اشد العذاب، اور اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ تم اپنے دل میں سوچ رہے ہو کہ نہیں جی اگر ہم سے یہ کہا گیا تو ہم یہ کہہ دیں گے، اور فلاں بات کی یہ توجیہ ہے، یہ تعویل ہے، یہ جواب ہے، اس طرح کی باتوں سے حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ تم مجرم ہو اور اللہ غافل نہیں ہے، وہ سزا دیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہاں پر خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کیسے لوگ ہیں؟ فرمایا انہوں نے اپنی آخرت بیچ دی ہے اور دنیا کی زندگی اور دنیا کا مفاد اس کے بدلے میں خریدا ہے۔ دین فروش ہے، آخرت فروش ہے، جنت فروش ہے، حق فروش ہے، اور یہ ایک مجرمانہ ان کا انداز ہے۔ اب جب وہ ایسے ہیں، آخرت کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور دنیا کی خاطر، تو ان کو شدید عذاب دیا جائے گا۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، بہت شدید عذاب ہوگا۔ مجرم ہیں اللہ تعالیٰ کے، اگرچہ برائے نام مسلم ہے، مومن ہے، مطیع ہے، لیکن اس سے بات نہیں بنتی۔ حقیقت کو دیکھا جاتا ہے، عمل اور عقیدے کو دیکھا جاتا ہے، کردار کو دیکھا جاتا ہے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ کوئی مدد نہیں ہوگی کہ بھائی چلو جہنم میں ڈال دیا گیا، لیکن کوئی آ جائے گا شفاعت کر لے گا، نصرت کے لیے آ جائے گا، شفاعت کے لیے آ جائے گا، اس کی خاطر اور اس کی طفیل ہمیں چھٹکارا مل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم آئے گا، نہیں، کچھ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جو آیت نمبر 87 ہے، اصل مقصد تو یہ تھا، بنی اسرائیل کا یہ تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اہل کتاب ہیں، اہل دین ہیں، اور عربی جانتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں قرآن کریم نازل ہو رہا ہے۔ تو وہ مدینہ تو ایک چھوٹی سی بستی تھی، اور اس میں جب قرآن نازل ہوتا تھا، نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، صحابہ کو سکھاتے تھے، وہ حفظ بھی کرتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، بتاتے بھی تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے، تو وہ ساری باتیں یہودیوں کے سامنے اور بنی اسرائیل کے سامنے آتی تھی۔ تو پہلے سے وہ دیندار تھے، دین سماوی کے پیروکار تھے، انبیاء ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے، فرشتوں کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، کتابوں کو ماننے والے، نماز پڑھنے والے، انفاق کرنے والے، جہاد کرنے والے۔ تقریباً اللہ تعالیٰ کا جو دین تھا وہ ان کے لیے بڑا مانوس تھا، وہ سب کچھ جانتے تھے، تو اس لیے ان کا زیادہ تر تذکرہ آیا ہے، اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ دیکھیں یہ لوگ، ان سے کبھی متاثر نہیں ہونا ہے، ان کے باتوں میں نہیں آنا ہے، اور ان کی پوری تاریخ اور ان کا پورا ماضی اور ان کا پورا کچا چٹا اور ان کا کردار ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ دیکھو کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ اور ٹھیک ہے، کبھی ان کو فضیلت حاصل تھی، اس کا وہ ذکر کریں گے۔ ہم بھی بتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں فضیلت دی تھی عالمین پر۔ یہ انبیاء کی بات کرتے ہیں، ہم اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، انبیاء کو مانتے تھے، انبیاء کی تعلیمات بھی، ان کی کچھ خوبیاں ہیں، کچھ یادگاریں ہیں، وہ سب بھی اللہ بتاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مجرم ہے، گمراہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ اب ان سے مطالبہ کیا تھا؟ زیادہ تر مدینہ میں تو یہی لوگ تھے، تو انہی سے مطالبہ تھا، عربوں سے بھی
اور ان سے بھی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لو، اس کو وہ نہیں مان رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تم موسیٰ علیہ السلام والے ہو، بنی اسرائیل کے بڑے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، تم کتاب والے ہو، تورات والے اہل کتاب ہو۔ ایک ہے رجال کا سلسلہ، شخصیات، آدم علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد دیگر انبیاء کرام بھی ہیں، اور اس کے بعد موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے انبیاء کرام یہ رجال ہیں۔ رجال سے ہدایت ملتی ہے اور کتب سے ہدایت ملتی ہے، صحف اور کتب، صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے صحف نازل فرمائے ہیں، کتابیں نازل فرمائی ہیں، تو فرمایا تم کتاب والے ہو اور تم موسیٰ علیہ السلام والے ہو، انبیاء کو بھی مانتے ہو، کتابوں کو بھی مانتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے ہیں، قفینا من بعدہ بالرسل، ان کے بعد بہت سارے رسول آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد، انبیاء بنی اسرائیل، اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزات عطا فرمائے، آتینا عیسی ابن مریم البینات، کھلی باتیں، دین کی باتیں، فرامین، ارشادات، ہدایات، تعلیمات، یہ ان کو عطا فرمائی، اور روح القدس، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل کا بڑا گہرا تعلق ہے، ان کی ولادت میں بھی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو یہ نفخ روح یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور وہی آتے تھے حضرت مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس آتے تھے، مطلب اللہ کی وحی کو لے کر۔ تو روح القدس سے ان کی تائید ہوئی ہے، اور روح القدس انبیاء کے پاس آتے رہے، اور روح القدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے ہیں۔ نزل بہ الروح الامین، یہ روح الامین اور روح القدس یہ حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں یا فرشتہ، تو وہ تو مؤید من اللہ تھے، وہ تو صاحب کتاب تھے، صاحب بینات تھے، یہ بات یاد رکھو۔ لیکن جب بھی تمہارے پاس رسول آئے ہیں، فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، وہ باتیں لے کر جو تمہارے دل کو نہیں لگتی تھی، تمہیں پسند نہیں تھی، تم نے تکبر کیا۔ ایک جماعت انبیاء کی تم نے ان کو جھٹلایا، فریقاً کذبتم، اور ایک کو تم نے قتل بھی کیا ہے، بات وہی تھی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، بعضی کتاب پر ایمان جو ہمیں پسند ہے، جو ہمارے مفاد میں ہے، جو ہمارے حق میں ہے، وتکفرون ببعض، جو ہمارے حق میں نہیں ہے، ہماری طبیعت کے خلاف ہے، کوئی دنیاوی مفاد اس کی ضد میں آ رہا ہے اور اس سے ہمیں بظاہر کوئی نقصان ہو رہا ہے، ہماری بات اس کی وجہ سے جو ہے بگڑ رہی ہے، ہمارا معاملہ بگڑ رہا ہے، اختیار اور ریاست ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، کسی مناظرے اور مقابلے میں ہمیں شکست ہو رہی ہے، بس اس کا انکار کر دیا کہ بھئی یہ تو نہیں ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہے، بما لا تہویٰ انفسکم استکبرتم۔ قرآن کریم یفسر بعضہ بعضا، اب آپ شروع کے دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جہاں ذکر ہے وہاں ابلیس کا بھی ذکر ہے، اور وہاں فرشتوں کا بھی ذکر ہے، اور یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ یہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی جگہ ان کے خلیفہ موسیٰ کا ذکر ہے، اور فرشتوں کا بھی ذکر ہے، روح القدس کا، وہ دونوں کردار ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ فرشتہ آدم کے ساتھ ہے، سجدہ کیا تھا تو اب بھی ساتھ ہے آدم، اولاد آدم کے ساتھ، اور وہ سلسلہ تعاون کا، اور وہ سلسلہ یعنی تائید کا اور موافقت کا اور مرافقت کا، رفاقت کا، وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اور تیسرا فریق ابلیس کا تھا، یہاں ابلیس کا کردار بنی اسرائیل ادا کر رہے ہیں، ابا واستکبرا، اور تم کیا کرتے ہو؟ استکبرتم۔ حق کے ساتھ جو وابستہ طبقے ہیں، ایک آدم کا سلسلہ ہے، فرما بردار بیٹے ان کے، مطیع، اللہ والے، اہل خیر، سعداء جو نیک بخت تھے، اور دوسری طرف جو ذریت ابلیس ہے، جو اس کی شرارت ہے، یعنی من الجنت والناس، شیطان تو جنی بھی ہوتے انسی بھی ہوتے، یہاں انسی شیطان کا کردار ادا کیا جا رہا ہے، وہ بھی ذریت ابلیس میں سے، گویا کہ یعنی بنی اسرائیل کے شرار اور ان کے شرپسند اور ان کے بدماش لوگ۔
اور فرشتوں کا وہی معاملہ آ رہا ہے۔ تو پہلے اس کو ذکر کیا تھا کہ دیکھیں یہ ہے نچوڑ انسانیت کا، آدم، فرشتے، ابلیس۔ اب یہ کردار آگے چلتا رہے گا، یہاں بھی آ گیا ہے۔ اور تم انبیاء کو قتل کرتے ہو، ابلیس نے انکار کیا تھا، دشمنی کا اظہار کیا تھا، سجدے سے انکار کیا تھا، اور تم قتل کرتے، وہی کردار تم ادا کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو عیسیٰ کو بھی ماننا پڑے گا، عیسیٰ کو ماننا پڑے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا پڑے گا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکالمہ ہو رہا ہے۔ اس اثناء میں اللہ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اقناط، تیئیس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مایوس کر رہے ہیں، مایوسی پھیلا رہے ہیں کہ بھئی ہم سے مایوس ہو جاؤ، نا امید ہو جاؤ، ہم سے کوئی امید نہ رکھو خیر کی کہ ہم تمہارے ہم نوا بن جائیں گے، تمہاری بات مان لیں گے اور تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ نہیں، سمجھے ہمارے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، اور یہ اس میں جو کچھ دین ہے وہ محفوظ ہے، وہ باہر نہیں آئے گا اور باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جائے گی، لہٰذا یہ بات ہے۔ اور ایک طرح سے مذاق بھی اڑاتے تھے کہ جی ہمارے دل تو مغلق ہیں اور ان کو تالے جیسے لگے ہوئے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، ان کی نبوت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے کہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر نہیں جا رہی ہے، لیکن تعبیر جو تمہاری ہے کہ تالے لگے ہوئے ہیں اور یہ ہم قبول نہیں کر رہے ہیں، اتراتے ہوئے تم کہتے ہو، فخر کے ساتھ کہتے ہو کہ نہیں جی ہم قبول نہیں کریں گے، تم کون ہو ہمیں منوانے والے، قبول کرانے والے ہم سے، اور یہ کہ ہم معذور ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کوئی معذور نہیں ہے، تم قبول کرنے اور نہ کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تم پر لعنت بھیجی، لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، تم ایمان لا ہی نہیں سکتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ٹھہرے اور اللہ کے دین کو ٹھکرایا تو اللہ تعالیٰ نے تم سے وہ استعداد چھین لی۔ یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ جب دین کو ٹھکرایا جاتا ہے تو کئی دفعہ تو ہمارے اختیار میں ہوتا ہے کہ ہم عمل کریں یا نہ کریں، لیکن جب ہم تسلسل کے ساتھ انسان جب دین کو ٹھکراتا ہے تو پھر وہ استعداد اسے چھن جاتی ہے، پھر وہ چاہے بھی پھر بھی عمل نہیں کر سکتا، توفیق چھن جاتی ہے۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، ملعون ہو گئے۔